جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سارے کے سارے؟ ہم بھی ٹھیک ہیں. ویسے ہم بلڈ پریشر کی دوائی نہیں کھاتے, مگر کبھی ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, کبھی لو تو خیر کبھی نہیں ہوا, لو تو فیملی ٹینڈنسی ہے. اینی ویز اللہ تعالیٰ آپ تمام کا حامی و ناصر رہے. پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید. ہم آل دا وے ان ٹورنٹو, ہماری ویب سائٹ ہے www.eawaz.com. ہمارے ساتھ اس پروگرام کو رونق بخشا کرتے ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب آج کل ٹورنٹو میں ہیں اور آج ہم ہلکی پھلکی بات ہی کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ یہ نومبر کے آخر تک ہم ہلکی پھلکی بات ہی کیا کریں گے آپ کے ساتھ. ٹھیک سمیع بھائی, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کھل کے باتیں کیا کریں, آپ ایسے کی نہیں بات. سر نہیں, بعض اوقات کھل کے باتیں کریں نا تو وہ کسی نے کہا نا کہ جتنے بڑے ہوتے ہیں, بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ انسان خاموش ہو جاتا ہے. خاموشی کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ خاموش ہو گیا. خاموشی کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں, مگر اگر ہم کہیں گے تو اختلاف رائے ہوگا, اور بڑوں کا وہ احترام جو ہے وہ رہنا ضرور چاہیے. وی رسپیکٹ ایچ ادر. اور سمیع بھائی بہت پیارے ہیں آج کل ٹورنٹو میں. کیسا لگا آپ کو ٹورنٹو؟ جی الحمدللہ, اللہ کا بڑا شکر ہے, بڑا خوبصورت ہے اور خوبصورت لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں میں. سمیع بھائی ٹورنٹو کی ایک خوبصورتی ہے, ہیلتھ کیئر ہے, باقی بہت ساری چیزیں ہیں. ہاؤ وڈ یو کمپیئر ٹورنٹو ود انگلینڈ؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے اس قدرتی مناظر کو, اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے, اور یہاں بھی. اور یہ بڑی بلیسنگ ہے. میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے اوپر بڑی بلیسنگ ہے, ان لوگوں کے ذہنیت کے اوپر میں داد دیتا ہوں کہ جو میرے رب نے فرمایا نا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, میرا خیال ہے کہ یہ اس آیت پہ بڑا اس کا احترام کرتے ہیں, اور اللہ کی تمام نعمتوں کا جو ہے وہ اعتراف اس طرح کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دیے حسن کی بڑی حفاظت کی ہے. یہاں کے پارکس دیکھ لیں, یہاں کی لائبریریاں دیکھ لیں, یہاں کے پہاڑ, ہر چیز, سڑکیں دیکھ لیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر عدل رکھا ہوا ہے, انصاف ہے لوگوں میں. یہاں کسی کے چہرے پہ آپ کو اس بات کا کوئی غم یا پریشانی شائبہ تک نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی. وہ گھر سے اس اطمینان کے ساتھ نکلتا ہے, یہاں ہو یا برطانیہ میں ہو, اس اطمینان کے ساتھ نکلتا ہے کہ اگر وہ قصوروار نہیں ہے تو اس کے کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جان کی اس حفاظت سسٹم ہو میں تو. بھی سمیع بھائی, میں اگر نارتھ امریکہ کی بات کروں, اینڈ آئی تھنک سو ادروائز بھی غلطیاں بھی ہوتی ہیں, مگر ان غلطیوں کو اتنے برے طریقے سے اچھالا نہیں جاتا. اب تو خیر لینگویج اراؤنڈ دا ورلڈ لوگوں کی تھوڑی لو ہوتی چلی جا رہی ہے. یہاں ریسنٹلی ایک کیس تھا, عدنان صدیقی اس بچے کا نام تھا. بنیادی طور پہ یہ لوگ پشاور سے ان کا تعلق تھا, اور کس طرح سے یہ بچہ جاتا ہے, اور اس نے 17 سال کی عمر کے بعد اب 42 ایئرس کی ایج میں اچانک ایک پوڈ کاسٹ آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں ہے. تو غلطی ہوئی, مگر الحمدللہ اس بچے نے آ کے باہر آ کے کوئی کورٹ میں جائے گا کیس, شاید اب اپنی زندگی کے دن واپس تو نہیں لے کے آ سکتا, مگر کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں بنا اس کے لحاظ سے. الحمدللہ غلطی چیک ہو گئی. مگر میں جس بارے میں کہتی ہوں, ہم آپ کیونکہ ریلیجن کو بڑے قریب سے جانتے ہیں, اور آپ نے اپنی زندگی کو امریکہ اور امریکہ کے بعد انگلینڈ میں پوری کی پوری زندگی گزار دی. بحیثیت مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کے اوپر صرف میرا حق ہے. ویئرایز جب میں ان سسٹمز کو دیکھتی ہوں تو ان لوگوں کے چہرے کے اوپر سمائل بھی ہے. غلط کام ہم بھی کرتے ہیں, غلط یہاں بھی ہوتے ہیں, مگر آپ سسٹم کو دیکھیں نا, ہر آدمی ٹیکس پے کرتا ہے, ہر آدمی اپنے حصے کی چیز کٹواتا بھی ہے, لوگوں میں جنروسٹی بہت زیادہ ہے. واٹ وڈ یو سے کہ جنت صرف میرے لیے ہی ہے, یا یہ لوگ جو غریب کو بھی حق دیتے ہیں, جانور کو بھی اس کے رائٹ دیتے ہیں, جہاں پر علاج کے لیے امیر اور غریب برابر برابر, کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ. اب آپ نے بڑے ہی اہم موضوع کی طرف اشارہ کر دیا, اور میرا خیال ہے کہ ہم سیاست کے موضوع سے آج پہلی دفعہ
اس بڑے اہم موضوع کی طرف آئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہوگی، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم میں سے کسی انسان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہہ سکیں یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے اللہ نے جو میرے بندوں کا، اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ میں اپنے حق تو معاف کر دوں گا، میں بندوں کے حق معاف نہیں کروں گا۔ پہلے اپنے بندوں سے یہ اتنا بڑا سبق دیا ہے ہمیں کہ میں اپنے حقوق معاف کر سکتا ہوں، بندوں کے حقوق اس وقت معاف نہیں کروں گا جب تک بندے نہ معاف کرتے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، میں کبھی کبھار سوچتا ہوں اس بات کے اوپر، یہ جو سائنسدان ڈاکٹر پینسلین تھا، جس نے پینسلین ایجاد کی، جس سے کروڑوں زندگیاں بچ رہی ہیں، اس وقت لے کے آپ کو اس زمانے میں ملیریا تھا، بستیاں ملکوں تاراج کرتا جا رہا تھا بیماری، اس کے بارے میں کیسے کہوں گا دوزخ میں جائے گا؟ میرا تو کوئی رائٹ نہیں ہے اس بارے میں بات کر سکوں۔ جس آج بھی زندگیاں بچ رہی ہیں، وہ جو جنت دوزخ کی باتیں کرتے ہیں میرے بیٹھ کے، وہ بھی پینسل لگواتے ہیں۔ سر اس کی کیوں جاتے ہیں؟ قرآن اچھا، پاک پڑھنا ہے آپ نے، جو کچھ مجھے کرنا ہے آپ یہ فون آن کریں، اندھیرے میں بھی آپ آیت پڑھ مجھے سکتے یہ بتائیں کہ مادام ٹریسا جو یہاں ہندوستان میں ساری عمر اور گوادی، وہ کوڑیوں کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ یعنی ہمارے ہاں تصور یہ ہے نا کہ کوڑی کو تو اپنے علاقے سے نکال ہی دو، لیکن اس نے اس کے درمیان بیٹھ کے اپنے ملک سے آئی اور ان کی خدمت کرتی رہی۔ اس کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ آپ عبدالستار ایدھی نے، اللہ تعالیٰ نے اگر کرم فرمایا، میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، میرے قریب میرے ساتھ رہے بھی ہیں، میں ان کی میزبانی کا مجھے موقع ملا ہے۔ اس شخص نے، کسی مولوی نے یا کسی عالم نے یا کسی بیوروکریٹ نے یا کسی جج نے یا کسی جرنیل نے یہ کام کیوں نہیں کیا جو اس نے کام کیا عبدالستار ایدھی نے؟ اور جب وہ مر گیا، عبدالستار ایدھی دنیا سے چلا گیا، تو وہ تو اپنی آنکھیں بھی عطیہ کر گیا، اس کی 2 آنکھیں لگا بھی دے گی۔ اس کی دونوں آنکھیں جو ہیں، جو دہشت گردی کے اندر 2 افراد جن کی آنکھوں سے محروم ہو گئے تھے، ایک آنکھ دے دی گئی۔ اس وقت لوگوں نے کہا جی یہ انسان جو ڈونیٹ نہیں کر سکتا اپنے اعضاء، یہ سب کچھ، لیکن اس کی آنکھیں، ایدھی کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں نا، مطلب اس کے بارے میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کروں؟ وہ آج بھی یتیم بچے پل رہے ہیں، بہت سی بیوائیں وہاں سے اب ان کا روزگار چل رہا ہے۔ وہ تو اپنی جھولی پھیلا کے بازار میں، میدان میں آ جاتے تھے۔ مجھے پتا ہے کہ فیصل آباد کے اندر ایک بچہ تھا، بیلدار کا بچہ تھا، اس بچے کو کینسر ہو گیا، وہ MBBS میں بڑی مشکل سے پہنچا تھا بچہ اپنی محنت کے ساتھ، اور اسے اس زمانے میں 32 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ فیصل آباد کے اندر ایک ہی آدمی ایسے، یعنی کئی افراد ہیں لیکن ایک ہی آدمی جو ہے 32 لاکھ دینے میں اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، کسی نے نہیں دیا اسے پیسے۔ ایدھی صاحب کراچی سے آئے، گھنٹہ گھر میں کھڑے ہو کے جولی پھیلا کے، شام تک 32 لاکھ، پھر لوگوں نے دے دیے۔ کون تھے؟ رکشے والے، تانگے والے، عام آدمی، ریڑھی والے، وہ دے رہے تھے پیسے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ پاکستان کے مخیر لوگ بھی کام کر رہے ہیں۔ نہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں جنت دوزخ کی ہم بات کر رہے ہیں، جی جنت دوزخ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، ہمیں اس طرف غور کرنا چاہیے نا۔ ہمیں تو پوچھا جائے گا نا، میں چھوٹی سی ایک حدیث اگر کہیں میں سنا دوں آپ کو۔ ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، گویا دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینے سے ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا نامہ اعمال ٹچ ہوگا کو پھر کھینچ لیا جائے گا۔ اس کے پوچھ لیں، لوگوں سے پوچھ لیں، کسی کی نے دل آزاری کی ہو تو پھر لوگوں کو پوچھا جائے گا، تو لوگوں کو مطالبہ ہوگا فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا، وہاں سکہ جو ہے اعمال کا چلے گا، اور اس کے اعمال جو ہیں اسے ان لوگوں کو دیے جائیں گے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی، غبن کیا، دل توڑا، پیسے کھا لیے، یتیم کھا لیے، سر، حتیٰ کہ مطالبے کرنے والے باقی رہیں گے، اور اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں ساری ختم کر دی جائیں گی، اس کی ساری نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اور اس کے بعد ہوگا کیا کہ پھر جو مطالبے کرنے والے جب مطالبے پیش کیے جائیں گے، پھر ان لوگوں کے مطالبے کرنے والے کے گناہ اس کے ذمہ لگا دی جائیں گے۔ میرے آقا نے اسے بڑا ہی بد نصیب اور بدقسمت شخص کہا ہے کہ جو اتنی نیکیوں کا پہاڑ لے کے جائے گا، لیکن بالآخر ناک کے بھل گھسیٹ کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بینکرپسی اس کو کہتے ہیں، اعمال کی بینکرپسی، یہ ہے معاملہ۔ تو اس لیے میرا تو جنت کے بارے میں اور جو جنت و دوزخ کے بارے میں یہ تصور ہے کہ رب نے کہا کہ اگر میں بندوں کے حقوق میں نہیں معاف کر سکتا تو بندوں کی خدمت کی جائے اگر جنت لینی ہے۔ سر ہم اس سسٹم میں رہ رہے ہیں، اسی سسٹم کی بات کرتے ہیں، جیسا میں نے بھی آپ سے پہلے کہا کہ ہر انسان اپنے حصے کا ٹیکس پے کرتا ہے، ایون پھر ہم جو خریداری کرتے ہیں ہمیں ٹیکس ریٹرنز بھی ملتے ہیں، اس میں بڑا آنیسٹ شفاف سسٹم ہے۔ ظاہر آگے پھر
یہاں پولز بھی کاؤنٹ کرتی ہیں. اف یو ہیو اے گڈ اکاؤنٹنٹ آپ کے ریٹرن زیادہ ہوتے ہیں. مگر اس سسٹم کو اور یہ تمام کی تمام چاہے وہ انفراسٹرکچر کی سہولیات ہیں یا کسی قسم کی سہولیات ہیں, ہاسپٹل کی سہولیات ہیں, تو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں. ہر انسان ٹیکس پے کرتا ہے. ہمارے ملک میں کیسے آپ اس سسٹم کو لاگو کریں گے کہ ہر آدمی وہاں ٹیکس ہی کوئی نہیں پے کرتا؟ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. اور سب سے آپ یہاں دیکھیے, یہاں اگر خوشحالی ہے تو خوشحالی کے ساتھ ٹیکس کا نظام بھی تو چل رہا ہے نا. ہم لوگ یہاں پہ ساری عمر مجھے باہر گزر گئی ہوتا ہے, مجھے ٹیکس دیتے ہوئے کبھی تکلیف نہیں ہوئی. وقتی طور پہ ہوتا ہے کہ یار یہ کتنے پیسے چلے گئے ٹیکس میں, لیکن اس کے مقابلے میں جب میں اس ملک کے اندر سہولتیں مجھے وصول ہوتی ہیں, میرا NHS ہے, میرا میڈیکل فری ہے, اب میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں, پینشن اور میری پینشن معقول میری پینشن ہے, میرے علاج معالجے کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے, اگر میرا اپنا گھر نہیں ہے تو مجھے گھر بھی مل جائے گا. یہ ساری باتیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ ٹیکس سے آتی ہیں نا, جو آپ فرماری ٹیکس دیتے. ہمارے یہاں تو ایسے ادارے ڈیولپ ہوئے ہی نہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومتوں کو ٹیکس کیوں دیں, یہ تو خود اپنا مال متا بنا کر دوسرے ملکوں میں مال لے جاتے ہیں. کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد یہاں سے لوٹ کے یہ ملک سے باہر لے گئے ہیں. اور جو بڑے بڑے جتنے سرکاری ملازمین ہیں وہ تو ٹیکس دیتے ہیں, ان کی تنخواہ سے کٹتا ہے ٹیکس. لیکن اگر دوسرے سے دیکھا جائے تو ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے. جو اشیاء ہے, مثلا بجلی کا بل ہے, پانی کا بل ہے, دوسرے اور گیس کا بل ہے, ان سب پہ تمام بڑے بھاری ایک ٹیکس عائد کیے گئے ہیں. پھر جو ہر غریب جو ہے جب آٹا خریدنے جاتا ہے, جو چاول یا جو گھر کی جو چیزیں خریدنے جاتا ہے, ہر چیز پہ ٹیکس ہے. اس وجہ سے ٹیکس سب ٹیکس دے رہے ہیں. لیکن جو ادارے ٹیکس وصول کر رہے ہیں, جو حکومت ہے, جو وہ اس کے جواب میں کیا دیتی ہے عوام کو؟ کیا ہمارے ہاں علاج معالجہ فری ہے سب کے لیے؟ بہت کم. سرکاری ہسپتالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہے. ایسا نہیں ہے. کیا ہمارے ہاں جو بوڑھا آدمی جب پینشن کے حال میں چلا جاتا ہے, پہلے تو کئی ایسے واقعات ہیں کہ پینشن لیتے لیتے بیچارے مر جاتے ہیں, پینشن کا معاملہ ہی حل نہیں ہوتا ان کا کئی سال. ہمارے ہاں اداروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ادارے جو ہے اس کا اگر یہاں پہ ایماندار ہو جائیں, اداروں سے مراد افراد ہوتے ہیں, اگر افراد ایماندار ہو جائیں, پتہ چل جائے, تو پھر ٹیکس بھی دیں گے. بہت شکریہ جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ہم تھوڑے سے لائٹ موڈ میں ہی رہنا چاہتے ہیں آج, اور پلیز اسٹے ٹیون, کم بیک. سمیع بھائی, جہاں ہم نے ان خصوصیات کا ذکر کیا, ہمارے بہت سارے لیڈران ہیں جو ان ملکوں میں بھی اپوائنٹڈ رہے, جیسے ہمارے پاکستان کے گورنر جناب سرور صاحب. آپ کو بتائیے کہ انگلینڈ میں بھی آپ کے ان کا پولیٹیکل رول ہے, ان کے بیٹے بھی پولیٹیکل پوزیشن کے اوپر ہیں. مگر جب ہم یہاں آپ کے سسٹم میں ہوتے ہیں تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں, جب پاکستان کے سسٹم میں جاتے ہیں تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے 10 سال 20 سال 40 سال بعد کہیں ہم وہاں کی بری چیزیں اس سسٹم میں تو نہیں انٹروڈیوس کر دیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا. سرور صاحب میرے دوستوں میں ہیں. جب وہ پاکستان جا رہے تھے تو انہوں نے دوستوں سے مشورہ کیا کہ مجھے پاکستان کی سیاست میں جانا چاہیے یا نہیں. پیسے زیادہ بنتے ہیں تو پیسے خیر ان کے پاس انگلینڈ میں زیادہ ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, جس کے پاس پیسے نہیں نہ ہوتے اس کو ہرس نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کہ پیسے کی ہرس کس کو ہے؟ جو 99 کے پھیر میں ہے. اچھا, 99 کے چکر کی بات کر رہے ہیں. چلیے بہرحال میں بہت ذاتی بات ہو جائے گی. نہیں, میں کسی ایک کا نام, مگر ہم حقائق کی بات میں بات کر رہا ہوں. جب مشورہ مانگا تو میں نے انہیں مشورہ دیا تھا, میں نے کہا کہ آپ پاکستان کی سیاست میں نہ جائیں. یہی انہوں نے بڑی کمال سے سیاست کی ہے پاکستان میں نے انہیں یہ کہا تھا, کیونکہ آپ کا پروگرام وہ سنتے بھی ہیں, نہیں آپ کا پروگرام وہ دیکھتے بھی ہیں. سر, آپ مجھے نا کبھی کسی کے ساتھ تعلقات ظاہر کرنا اچھا نہیں لگا. نہیں, میں آپ سرور صاحب جہاں یہاں تشریف لائے تھے, مطلب ہی واز guest. I personally had a chance meeting him many times. بیلا گارڈن کا I know him. جناب میرے ہیملٹن میں بھائی ہیں, ویری کلوزلی ہم نے ان کے ساتھ مل کیا تھا. مائی بردر ایون میٹ ہم.
ہم شخصی بات نہیں کر رہے، ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس سسٹم میں جا کے آپ کی جو پاور ہے نا، آپ پتہ ہے کہ اگر ایک بڑے آدمی کا میں صرف مشیر ہی لگ جاؤں بنا تنخواہ کے تو اس کا کتنا بینیفٹ ہے مجھے. اچھا چلیے میں آپ کو سیدھا وہیں لے آتا ہوں کہ تو میرا ہم کہیں آج سے 10 سال 25 سال کے بعد وہ کرپشن ان ملکوں میں تو نہیں انٹروڈیوس کر دیں گے. بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پیسوں والے کی بات کی ہے، ان کے پاس پیسے تو بہت آ جاتے ہیں، لیکن ہرس کس بات کی ہوتی ہے؟ ہرس یہ ہوتی ہے کہ میری گاڑی کے اوپر فلیگ لگ جائے، جھنڈی لگ جائے. یہ اس کا جو انر ہے نا، سر طاقت نا طاقت. گورنر کے پاس تو طاقت نہیں ہوتی اتنی جو جتنی کہ وزیر اعلیٰ کے پاس یا کسی کے پاس ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس گورنر اس میں بیٹھ کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں. اس کے آگے پیچھے گارڈز ہیں، اس کا اعلان ہوتا ہے اس کے آنے کا جانے کا، وہ اسی میں مخمور جو ہے وہ اپنی اس کرسی پہ بیٹھتا ہے، اور نمک کی کان میں جا کے سبھی نمک بن جاتے ہیں پاکستان کے نظام میں. ٹھیک سر، ٹھیک سر. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے. اور ہم نے تو جنت کا تو ویسے ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور مطلب پورا کانٹریکٹ اپن کے پاس ہے. میں تو ویسے پیچھے قطار میں پیچھے ہی ہوں گی، میری سفارہ یہاں بھی کوئی نہیں ہے، میری سفارہ یہاں بھی پتہ نہیں کوئی ہونی ہے کہ نہیں، مگر مجھے یقین ہے آئی کین کمیونیکیٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ. سمیع بھائی، ہم نے پالیٹکس کے لحاظ سے بھی بات کر لی. پاکستان کی طرف میں اگر آپ کو لے کے جاؤں، اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں کیسے جو ہمارے لسنرز ہیں دے آر آل کنسرنڈ. میں پولیٹیکل بات کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر صرف آپ بتا دیجئے گا، میں صرف سنوں گی، کیونکہ میں سوال کروں گی تو وہ میں آپ کی شان میں ایز مائی بگ بردر گستاخی کرنا نہیں چاہتی. نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ سوال کریں گے، لوگوں کے لیے سوال کریں گے جو سننے والے ہیں آپ کے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ حسب توفیق اس کا جواب بھی دے سکوں. بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ایمانداری کے ساتھ، اگر میں کسی کو منع کرنا چاہوں نا کہ تم سگریٹ مت پیو، تو پہلے مجھے سگریٹ پینے بند کرنے پڑیں گے، میں سگریٹ نہیں پیوں گا. مراد یہ ہے کہ کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آدمی یہ نہ کہے کہ جب تک ہم درست نہیں ہوں گے تو پھر لوگوں نصیحت نہ کر سکیں. ایسی بات نہیں ہے. آدمی کو اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے تو اپنے آپ درستی کی تو پھر وہ اس کے بعد کرتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ایک مزاج یہ بھی ہماری قوم کے اندر ہونا چاہیے، ہمارے دوستوں کے اندر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے درست ہونے کی کوشش کرنے لگتا ہے تو اسے کہہ دو بیٹھ جاؤ، ہمیں پتہ ہے تمہارے ماضی کا پتہ ہے. تو بیچارہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، میں ان کو تو ٹھیک نہیں کر سکتا. اس میں بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے، لوگ بھی ٹھیک نہیں ہونے دیتے، پھر وہ واپس اسی ڈگر پہ آ جاتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، اور قابل افرین ہے وہ افراد جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا، اور وہ جا کے باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ لوگوں محبت سے تبدیل کیا جاتا ہے، ڈنڈے سے تبدیل کیا جا سکتا. جو ڈنڈے کی تبدیلی ہوتی ہے، جبر کی جو تبدیلی ہوتی ہے، وہ وقت آ کے دم توڑ دیتی ہے. محبت کے ساتھ جب آپ کسی کہتے ہیں، جب کسی آدمی کو یہ آپ باور کرا دیں کہ آپ اس کو جو باتیں جو کہہ رہے ہیں یہ اس کے حق میں بہتر ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، محبت کے انداز میں کرتے ہیں، تو وہ مان جاتے ہیں. یہ دیکھیں بچہ فطری طور پہ، چھوٹا بچہ جو ہے اسے تو کوئی سیاست کا نہیں پتہ، نہیں بات ہے، لیکن بچہ جب کسی آدمی کو جو کہ ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن قدرتی بات ہے کہ اس کی احساس جو ہے نا وہ بچے کو بتا دیتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے جو مجھے اٹھا رہا ہے، جو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ مجھ سے مخلص ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد جاتا ہے یا نہیں جاتا. بچے کو آپ محبت سے منا لیتے ہیں. یہ محبت کا حربہ ہم سے کھو گیا، کہیں ہم نے ضائع کر دیا. صحیح. میں آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں ایک اور اہم مسئلے کی طرف، اور اب کوپ 27 کی جو کانفرنس ہوئی ہے، اس کانفرنس میں ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی، بلکہ آج میں اس کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا. اور واقعی پاکستان از اے لکی کنٹری کہ جب کووڈ بھی آیا تو پوری دنیا میں کووڈ نے مطلب اکانومیز کو بگاڑ کے رکھ دیا، مگر پاکستان میں ظاہر گلوبلی اثر تو آیا، مگر اس طرح سے کووڈ نہیں پھیلا جیسے پوری دنیا میں پھیلا. اور پھر جب ویکسینیشن بھی ہوئی تو سسٹم واز ویری آرگنائزڈ ان پاکستان، جس کو انٹرنیشنل لوگوں نے دکھایا بھی کہ اس تیسری دنیا کے اس ملک میں بھی اتنا اچھے طریقے سے
اس کو کیا گیا. بل گیٹس نے جناب اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. ابھی پاکستان میں 2010 کے بعد جو یہ سیلاب آیا ہے اس نے بڑی تباہ کاری کی ہے, بڑی تباہ کاری کی ہے. اور ابھی میرا خیال ہے اس گورنمنٹ میں شیری رحمان صاحبہ کی ایک ہی چیز کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے اس آواز کو بلند کیا تھا. شیری رحمان ہی نا, ہاں شیری رحمان نہیں, پیپلز پارٹی کی جو ہیں, کہ پاکستان کنٹریبیوٹر پولوشن کا نہیں ہے مگر پاکستان اس کی قیمت بہت چکا رہا ہے. اب یہ جو کوپ 27 کی کانفرنس ہے اور اس میں ہمارے جو پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب تشریف لے کے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ غیر مساوی تقسیم کی جاتی ہے. یعنی یہ جو ہمارا ملک ہے یا ہمارے جیسے کچھ افریقی ممالک, قحط, ہمیں تو روٹی ملتی ہے نا, آپ بتائیں جانور تک بھی ایسے کمزور ہو کے مر رہے ہیں. قحط افریقی ممالک میں قحط شکاری شروع ہو گئی ہے. تو پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے, یہ جو کانفرنس ہوئی ہے مصر کے شہر شرم الشیخ میں منعقد ہوئی ہے, 27th کانفرنس ہے, اور انہوں نے بڑی بلند اور اسٹرانگلی اس بات میں کہا ہے کہ پاکستان پولوشن میں کنٹریبیوٹ اتنا نہیں کر رہا مگر ہمیں جو تقسیم ہے پیسے کی یا فوائد کی وہ مساوی نہیں ہے. کنٹریبیوٹر اس پولوشن کے دوسرے ممالک ہیں مگر اس کی قیمت غریب اور تیسری دنیا کے ممالک چکا رہے ہیں. فرمائیں گے کچھ اس کے بارے میں؟ میں اس کے بارے میں سے چند سال پہلے کی آپ پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ برازیل غیر ملکی قرضوں کے تلے دب گیا تھا بہت زیادہ, اس کے بھی دیوالی ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا. تو برازیل نے اعلان کر دیا کہ ایمیزون کے جو اس کے جنگلات ہیں اس کو کاٹ کے جو ہے لکڑی بیچ کے اپنے قرضے واپس کرے گا. تو سب سے پہلے امریکہ کے جو لوگ ادارے تھے وہ چیخ اٹھے, انہوں نے کہا کہ نہیں تم نہ یہ نہ کرو. اس نے میں کیوں نہ کروں, یہ میری ملکیت ہے, مجھ پہ قرضے بہت ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم ہماری آکسیجن بند کر دو گے, اگر یہ ہو گیا تو اس خطے کی آکسیجن بند ہو جائے گی. پھر ہوا کیا, انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری آکسیجن سے معطل نہ کروں تمہاری آکسیجن کو, تمہارے قرضے معاف کرو, ختم کرو قرضے کو. تو انہیں کرنا پڑے. یہ آپ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کنٹریبیوشن میں تمہارا اتنا ہاتھ تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں قیمت اس کی زیادہ دی جا رہی ہے. آپ نے پہلے کووڈ کی بات کی کہ کووڈ کے بارے میں بہت کم آیا. دراصل میں اس کی بات ایک اور بتانا چاہتا ہوں. اس کا پہلے میں آپ کو میں اس کا شاہد ہوں اس بات کا. لاہور کا لوہاری کا علاقہ آپ نے دیکھا ہوگا, میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں. بڑا کنجسٹڈ علاقہ وہاں پہ. تو وہاں پہ زمین پہ ایک آدمی نے چنوں کی ایک پرات لگائی ہوئی تھی, وہ بیٹھا ہوا تھا. وہاں پہ دو آدمی آ گئے, ایک آدمی بڑا ماسک تھا. اس زمانے میں بڑی پرانی بات کر رہے ہیں جب میں پڑھتا تھا, اسٹوڈنٹ تھا. اب تو پولوشن کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا مطلب ہے. تو وہ ماسک لگائے ہوئے تھے, ان کے ہاتھ میں کچھ اکوپمنٹ بھی تھا جس میں وہ چیک کر رہے تھے, وہ پولوشن کا دیکھ رہے تھے. اب وہ جو رات لگائے بیٹھا ہے وہ تو انگلش نہیں جانتا, تو میں کھڑا تھا تو اس نے ایسے ہی انگریزی میں پوچھا, تو ٹوٹی پھوٹی اردو بھی بول رہے تھے. تو میں نے اسے کہا بتاؤ میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ ہمارے آلات جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں لوگ زندہ نہیں رہ سکتے, پولوشن کا یہ حال ہے. وہ مجھے کچھ دکھا رہا تھا, سرخ لائٹیں اور دوسری چیزیں دکھا رہا تھا. تو میں اس لیے وہ ماسک پہنے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ آکسیجن کا لیول اتنا لو ہے. انہوں نے کہا اس سے سوال کرو. اس نے پوچھا آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا باپ بھی یہیں بیٹھتا تھا, میں اس وقت سے کام کر رہا ہوں. ہاں البتہ اب رش زیادہ ہو گیا ہے, تانگے والے اور دوسرے لوگ وہاں پہ چنے کھا بھی رہے تھے بیٹھ کے اور کر رہے تھے. اس نے کہا کہ تمہیں کچھ سانس کی تکلیف تو نہیں ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا, تم اپنی طرف دیکھ لو, میری طرف دیکھ لو, کس کی صحت اچھی ہے. بڑا موٹا تازہ تھا جو چنے بیچنے والا تھا. ہمارے ہاں لوگ اتنے سخت جاں ہو گئے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ بہت سے علاقوں میں کووڈ جو ہے ویسے ہی کانوں کھال لگا کے بھاگ گیا. یہ بڑی دکھ ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اتنی سہولتیں نہیں دی سر گئی. آپ کا یہ زیادتی پر مبنی ہے. آئی ٹریول ٹو پاکستان. نہیں میری اگلی بات اگلی بات سن لینا. سوری اگلی مگر بات آپ یہ جو ابھی آپ نے یہ لفظ کہا نا کہ لوگ سخت ہو گئے ہیں, میں بتاتی ہوں. میں جنوری میں ٹریول کیا, میرے ساتھ 5 اسٹوڈیو کے لوگ تھے, 3 ہمارے ساتھ اور جرنلسٹ تھے. جنوری میں جب کووڈ کی ابتدا بھی ہوئی تھی, اپنے ملک کی اچھی چیزوں کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. تو مجھے یاد ہے ہم یہاں سے ٹریول کیے, تو جب ہم لاہور ایئرپورٹ پہ اترے تو وہ ایک گن لے کے کھڑے ہوئے تھے. تو ہمارا ٹیمپریچر, تو ہم نے کہا اچھا, ہم تو حالانکہ کینیڈا سے گئے تھے, ٹھیک ہے, یہاں تو ہمیں کسی نے چیک ہی نہیں کیا تھا. پھر جب ہمارا سامان نکلا تو پتہ چلا کہ سامان بھی ہمارا سپرے ہوا تھا. اچھا جی. پھر ہم جب وہاں بھی پھرے تو ہم جہاں جاتے تھے تو وہ جناب جس جگہ پہ کھانا کھانے جاتے تھے وہ ہمارا ٹیمپریچر نوٹ کر رہے ہوتے تھے.
یہ جنوری کی بات ہے، ٹھیک ہے، 9 جنوری کو ہم نے ٹریول کیا تھا 2020 میں، اور ہم جب واپس آتے ہیں 10-11 دن کے بعد تو پاکستان میں ایک جگہ پہ ہمیں، جب ہم کینیڈا آئے ہمیں یہاں کسی نے بھی نہیں چیک کیا. دیکھیے پاکستان میں کچھ اچھے کام بھی ہوئے تھے، اور جب بھی آپ نے پولوشن سے، جب آپ نے کووڈ کو اس لحاظ سے کمپیئر کیا، ہم نا تھوڑی سی غداری کر لیتے ہیں، ہم کسی چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتے. ابھی آپ نے کہا نا کہ اس ملک میں آلے لگائے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ جی اس ملک میں تو سانس ہی نہیں آ سکتی. آپ کہتے ہیں دا موسٹ ڈینجرس گیسز آر پروڈیوسڈ ان دس ایریا. آپ مجھے پاکستان کے کسی ایریے کے بیچ میں دکھا دیں جس میں اوزون لیئر کے بیچ میں ہولز ہوں. اٹس اونلی ہوائی اینڈ دس ایریا جہاں اوزون کی لیئر کے بیچ میں ہولز ہیں. اور کیوں ہیں؟ کیونکہ اتنی پولوشن ہے، کیمیکلز اتنے زیادہ، حالانکہ ہر فیکٹری کے باہر ایگزاسٹ لگے ہوئے ہیں، مگر ان ہولز نے، ان پولوشنز نے آپ کی اوزون جو کہ قدرت کی طرف سے پروٹیکٹیو لیئر ہے اس میں بھی ہول ڈال دی ہیں. تو ہم بعض اوقات نا تھوڑی کنجوسی کر جاتے ہیں اور تھوڑی سخاوت کر جاتے ہیں کہ نہیں ساڑھے ملک تو بہت ہی ماڑا حال ہے. اچھا میں اس کا آپ جواب دیتا ہوں. دراصل آپ نے میری بات درمیان میں اچک لی، میں اس سے آگے لے کے جانا چاہ رہا تھا. مسئلہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ میرا بات جب بھی کرتا ہوں تو لڑائی ہو جاتی. نہیں لڑائی کیوں کریں گے آپ کے ساتھ، لڑائی نہیں کریں گے، لیکن یہ میں ایک بات آپ کو بتانے کے بعد اس کا پھر حل بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کا جو مثبت پہلو بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ وہیں مجھے روک لیتی ہیں مثبت پہلو. میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، بات یہ دیکھیے کہ کووڈ کے زمانے میں ہماری اس زمانے کی حکومت نے بہرحال بہت متاثر کام کیے ہیں. ان کی جو پلاننگ تھی، حکومت کو جو ادارے تھے وہ بڑے ایکٹیو رہے، انہوں نے یہ کام کیا، یہ ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے اور دینا چاہیے ان کو جو کریڈٹ جو ایک بات یہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو جو مثال دی تھی نا کہ ایمیزون کے جنگلات کاٹنے سے مطلب ہے، اس طرح پاکستان بھی اس خطے کے اندر بہت سے آکسیجن مہیا کر رہا ہے دنیا کو. پاکستان کے جو ہمارے جنگلات ہیں، اب یہ دیکھیے یہ کس قدر زیادتی ہوگی. اگر میں کینیڈا، آپ نے مجھے کینیڈا کے بارے میں، ٹورنٹو کے بارے میں پوچھا، میں ٹورنٹو کے جو گاربیج ہاؤسز ہیں وہ اور دوسری جو گندی چیزیں ہیں وہ بتا دوں، لیکن ٹورنٹو کے جو خوبصورت پارکس ہیں، جو خوبصورت علاقے ہیں وہ نہ بتاؤں تو یہ تو اس کے صحیح انالیسس نہیں ہوگا. پھر کمپیریزن کریں گے کون سی چیزیں زیادہ ہیں. جو زیادہ چیزیں ہیں وہ نعمتیں ہیں یہاں کی. اسی طرح پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کر رکھی. اللہ تعالیٰ نے تمام موسم، ہر وقت میں موسم اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کر رکھے. خوبصورت ترین ملک ہے پاکستان، ہم نے آج تک ڈسکور نہیں کیا. پاکستان کے جو پہاڑ ہیں، پاکستان کی جھیلیں ہیں، پاکستان کے جو چشمے ہیں، پاکستان کے جو جنگلات ہیں، خوبصورت جنگلات ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتے. میں خود پاکستان کے ان علاقوں سے واقف ہوں، میں نے دیکھا کہ اس کے آگے سوئٹزرلینڈ بھی ماند ہے. یعنی اس قدر خوبصورت علاقے جب ہم، مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود اسے ڈسکور کر نہیں سکے. ہم اپنے، یہ بھی پھر ہمارے اداروں میں بات آئے گی کہ ہمارا ٹورزم اتنا ہی کمزور ہے کہ ہم نے دنیا کو پاکستان کا تعارف ہی نہیں کروا سکے ابھی تک. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بھی نہ صرف اپنے ملک کو بلکہ دنیا کو ہم بھی آکسیجن مہیا کر رہے ہیں. یہ اب یہ جو سیلاب آیا ہے، یقیناً پاکستان کی حکومت کا جو اس کا جو دیا ہے، جو ان کا موقف ہے بالکل درست ہے کہ ہم نے قیمت بہت پے کی ہے. یہ موسمیاتی لحاظ سے ہمارا جو ہے جو ہر اب تو یونین نے بھی مان لیا ہے، یونین کے سیکرٹری جنرل نے بھی مان لیا ہے، سب انہوں نے دنیا کو اپیل بھی کی ہے کہ پاکستان کے سلسلے میں مدد کی جائے. واقعی یہ موسمیاتی وجہ سے ہمارے ہاں جو سیلاب آیا جس نے پاکستان کے ایک بیشتر یعنی علاقے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور 123 ارب ڈالر کا ہمارا نقصان کر دیا ہے پاکستان کا. یعنی یہ سرکاری رپورٹ بھی ہے اور اس کی انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں انہوں نے بھی اس میں، یو این نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ 123 ارب ڈالر کا پاکستان کا نقصان ہو گیا ہے. لوگ اب بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے خود لوگوں نے بھی بڑی مدد کی ہے، اپنے بھائیوں کو بڑی مدد کی ہے، مدد چل بھی رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے پاکستان تشریف لے کے جانا تھا، آپ نہیں جا سکیں، لیکن میں چلا گیا. میں نے وہاں خود اپنی آنکھوں سے اسلامی کاموں کی امداد کرتے لوگوں کو دیکھا، اس میں الخدمت کو میں نے دیکھا کام کرتے ہوئے، اور ان کی میں نے وہ فوٹیج دیکھی، کہ وہ جو ویڈیوز دیکھے ہم نے، اور آپ یقین کیجئے کہ ساری رات نیند نہیں آئی. ایسی پاکستان کے لوگوں نے خدمت کی ہے. میں نے یہاں سے کچھ چیزیں بھیجنی تھی. میں نے آپ کے طرف سے یہ بھی بتا دوں کہ میں نے فون کیا پاکستان کے عسکری اداروں کو، مطلب ہے جو چیف، جو کور کمانڈر تھے، تو انہوں نے مجھے کہا، جی ہم
آپ کی مدد کریں گے، آپ بھیج رہے ہیں، کنٹینر بھیج رہے ہیں، پیسے لا رہے ہیں، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ الخدمت والوں سے کانٹیکٹ کریں، وہ وہاں پہنچ گئے جہاں ابھی ہم نہیں پہنچے. اسی طرح ایک ادارہ اسلام آباد میں رحمۃ اللہ عالمین مسجد والے ہیں، انہوں نے سارے جتنے بھی سیلابی علاقے ہیں رحمۃ اللہ عالمین مسجد والوں نے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایسا رابطہ کیا، ایسا نیا یونیک انہوں نے ایک آئیڈیا دیا. انہوں نے کہا کہ بجائے یہ جتنے بھی سیلاب زدگان ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہن بھائی ہیں. انہوں نے کہا کہ اب آپ لائن میں کھڑے ہو کر نا کھانا کھائیں. انہوں نے تمام مساجد کو لو اپنے بھیجے کہ تمام مساجد میں آ گئے، کیونکہ مساجد میں جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کی جو بچ گئی تھی. انہوں نے کہا یہاں دسترخوان آپ کا لگے گا، آپ کو عزت کے ساتھ کھانا کھلایا جائے گا. پھر آپ کو اب یہ نہ کہیے آج نہ کھانا چھینا جھپٹی نہ کیجیے، آپ کو مسلسل 10 دن کھانا ملے گا. پہلے کھانا خوب کھائیے، اس کے بعد جو بچے جو آپ چاہتے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں ساتھ بھی لے جائیے. اس طرح انہوں نے باقاعدہ طور پر مدد کی. ادویات کا معاملہ انہوں نے درست کیا. انہوں نے اب آج کل وہ آبادکاری کا معاملہ کر رہے ہیں. ان لوگوں کو مسجد کی طرف بلایا کہ یہ خدا کا گھر ہے، دینے والا ہی خدا ہے، اللہ ہی سے مانگے مطلب ہے. اور بڑی باعزت طریقے سے خواتین قسم کے لیے مجھے بڑا پسند آیا طریقہ ان کا. پہلی دفعہ میں نے وہ دیکھا اور میں نے اس کا نتیجہ کیا دیکھا کہ میں جب خود رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں گیا، آپ کو وہ ڈاکومنٹری میں ہم نے بھیجی تھی، کہ تمام مسجد بھری ہوئی تھی، لوگ آ کے دے رہے تھے سامان، بالکل سامان بہت سڑکوں کے اوپر آگے اتنا سامان تھا کہ وہ اپیل کر رہے تھے کہ اب ہمارے لیے بہت جگہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک ارادہ اور کیا، انہوں نے کہا کہ بجائے ہم یہاں سے سامان بھیجیں، ٹرک بھیجیں، اس کا بھی خرچ ہو، وہ انہوں نے آدمی و افراد کو بھیج دیا اور پیسے دے دیے. انہوں نے کہا آپ وہاں جائیں، وہاں قریب سے خوراک خریدیں اور ان کو دیں اور باعزت طریقے سے دیں. بہت شکریہ. بس آپ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر بلکہ پوری دنیا کا ہم انسان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا خیال ہے اپنے حقوق تو معاف کر دے گا. ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتیاں کرتے ہیں اللہ کرے وہ معاف ہو جائے. کسی نے بڑی پیاری بات لکھی تھی، اس نے کہا کہ ہم زیادتی انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں اور معافیاں اللہ سے مانگتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ اگر میں کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ میں اپنے حق معاف کروں گا. حقوق العباد جو ہے وہ آپ کو انہی لوگوں سے معافی مانگنی پڑے گی جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے. مگر پاکستان میں اور مسلمان اس بات کا یہ کہتے مطلب اکثر ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کا احساس کیوں نہیں کرتے؟ ہم قرآن مین آف لائف قرآن میں ہے، حدیث میں یہ باتیں ہیں، مگر ہم اپنی عملی زندگی میں ان کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ معاشی ناہمواری ہے، ہاں معاشی ناہمواری ہے جس کی وجہ سے سیڈ. اللہ تعالیٰ کہ اللہ میاں نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ تم سمندر کے جھاگ کے، اللہ میاں نے بھی لوپولز دے دیے نا کہ تم سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کرو اور معافی مانگنے آ جاؤ میں معاف کر دوں. دیکھیں انسان کی فطرت ایسی ہے نا، میں نے جو آیت پڑھی تھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بالکل کہ صحیح. میں نے انسان کو بڑے اچھے مولڈ میں بنایا ہے، بڑی تقویم. آپ دیکھیے انسان کی تقویم کیسی ہے. میں حواس خمسہ کی چلیے جلدی سے بات کر لیتے ہیں. آپ کو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، کیسی صحیح جگہ پہ فٹ کی ہیں، یہاں نہیں لگا دیں، یہاں نہیں لگا دیں، یہاں نہیں لگائیں، بیریئر لگا دیے. پھر آپ کی آنکھ کی بینائی کیسی ہے کہ اتنی خوردبین نہیں ہے کہ میں یہ اب چائے پینا چیز، آپ نے مجھے چائے پیش کی بڑی خوبصورت، میں اس کے اندر ذرا سی مجھے نظر آئے میں پی نہ سکوں. اور اتنی کم بھی نہیں دی کہ کوئی مکھی یا مچھر کوئی چیز تیر رہی ہو تو میں اسے دیکھ نہ سکوں. کیسی لمیٹڈ ویژن دی ہے آپ کو. اسمیلنگ پاور، اتنی اسمیلنگ پاور نہیں دی کہ پورے شہر کی بدبو جو ہے مجھے پاگل ہی کر دے، اور اتنی کم بھی نہیں دی اسی اسمیلنگ پاور کہ میں گرد و پیش کا جو ہے وہ ادراک نہ کر سکوں. آپ کی سننے کی طاقت بھی ہے لمیٹڈ ہے. سارے ٹورنٹو کا جو ہے شور ہے، گاڑیوں کا دوسری چیزوں کا شور ہے، آپ کا دماغ پھاڑ دے، ایسی بات نہیں. دور نہ جائیں، آپ کی زبان گوشت کا ٹکڑا چھوٹا سا، وہ ایک ہی وقت میں ہزاروں ذائقے آپ کو بتاتا ہے. گرم سرد بتاتا ہے آپ کو، بلکہ گرم سرد کے اس کا پیمانہ بھی بتاتا ہے، کتنی گرم ہے کتنی ٹھنڈی ہے، میٹھا ہے کڑوا ہے، مرچ زیادہ ہے نمک زیادہ ہے. آپ کو پاکستانی چٹخورے تو بہت ہیں مسالوں کے بارے میں، اسی میں دیکھ لیں. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. وہ مصور ہے، اس کا سب سے بڑا شاہکار انسان ہے، اس لیے تو سجدہ کروایا. انسان اپنا تو شرف ہی بھول گیا، اپنا مقام ہی بھول گیا کہ مجھے فرشتوں نے سجدہ کروایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا میرے رب نے، اس رب کو بھی بھول گیا.
اور اگر رب کو یاد رکھے، اگر رب کے احسانات کو یاد رکھے تو اس رب کی یہ بات یاد رہے کہ الجزاء الاحسان للاحسان، کہ احسان کا بدلہ ما سوائے احسان کے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اے اللہ، ہم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میرے ماں باپ کی حفاظت فرما، میرے ماں باپ کی خیر ہو، جس طرح میں چھوٹا تھا کچھ کر نہیں سکتا تھا، میری انہوں نے پرورش کی۔ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، ساتھ ہمسایوں کے بارے میں، جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ان کے بارے میں، پھر آپ کو اس نظر کی حفاظت کا حکم دیا، آپ کو نظر دے دیا آپ کو۔ اگر اللہ چاہتا تو نابینا کر دیتا، بہت سے نابینے ہیں آپ جی، لیکن اللہ نے آپ کو بینائی دی، اس بینائی کی بھی حفاظت کرنا بھی آپ کا حق ہے۔ آپ اپنے مال کی تو بڑی حفاظت کرتے ہیں، آپ تو میاں بیوی، معاف کیجیے گا، میاں بیوی کا اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں وہی دوسروں کو نہیں بتاتے، جو آپس میں کسی یعنی خدشات میں رہتے ہیں۔ اللہ نے کبھی نہیں کسی سے پوچھا، اور دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اور جب عطا کر دیتا ہے اس کے بعد پھر وہ کسی کو بتاتا بھی نہیں میں نے سے اتنا دیا ہے۔ اس لیے اللہ جو ہے اپنے حقوق معاف کرے گا، بندوں کا حقوق جو ہے بہرحال ہمیں بندوں سے معاف کرانے پڑیں گے۔ بہت شکریہ سمیم بھائی، وی لرنڈ اے لاٹ فرام یو، تھینک یو ویری مچ جناب سمیع اللہ ملک صاحب۔ بڑا اچھا لگا بھائی کا یہاں آنا، ٹورنٹو میں تشریف لانا، اور اللہ تعالیٰ بھائیوں اور بہنوں کا سایہ شفقت ہمارے ساتھ رکھے۔ میں ایک بات کہہ دوں کہ آپ کے طور سے کہ ہٹ کے آپ سے، واقعی میرے لیے جو ٹورنٹو ہے، میں کئی دفعہ پہلے بھی حاضر ہوا ہوں ٹورنٹو میں، لیکن یہ ٹورنٹو کا میرا جو ٹرپ ہے مجھے ایسے ہی لگا جیسے کسی بڑے معصوم بچے کی پرورش کی جا رہی ہے، ہر چیز کی عزت، اس کا خیال، اس کا احترام، اس کی ہر چیز۔ میں اس کے لیے آپ کا اور آپ کے ادارے کا بہت بہت ممنون ہوں آپ کا، سمیع بھائی اور آپ کی بہت ساری اگر خدمت غلطیاں گزاری کا ہوئی ممنون ہوں ہوں۔ تو میں توقع کرتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں گے۔ یہ فکرہ کیا کہ آپ چاہتی کہ میں آپ کی اور خدمت، آپ کی اور تعریف کروں؟ نہیں، میں تو ویسے نکما سا انسان ہوں۔ اینی ویز بہت شکریہ سمیع بھائی، لک فارورڈ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ بات کرنے کے لیے، ہم منتظر رہیں گے۔ اور بات کرنے کے لیے یا لڑنے کے لیے؟ سمیع بھائی میں آپ کو اتنا بتاؤں، میں نے اب عہد کیا ہے کہ پالیٹکس کی بات کر کے یا ملک کی بات کر کے اگر میں جمہوریت کا ذکر کرتی ہوں تو ہمیں اپنے قول اور فعل میں تضاد کو روکنا ہوگا۔ If we want to be respected, we must respect others. That's right. It's very true. بلکہ ہمیں احترام میں پہل کرنی اور چاہیے۔ میں آپ کے توسط سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ہمارے ان تمام عظیم افسروں کا جو کہ ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میں مادر پدر آزاد نہ ہو جاؤں۔ اور انہوں نے کہا کئی دفعہ کہ ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے۔ غلطیوں سے سبق ضرور سیکھیں، مگر ٹو رانگس ڈزنٹ میک ون رائٹ، اور اللہ کرے کہ ہمارے اہم ادارے جو ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں رہیں، آمین ثم آمین۔ ہمارے اہم اداروں میں بے شمار انگنت اچھے لوگ ہیں، کسی ایک یا دو لوگوں کی غلطی کو پوری جگہ کے لیے نہیں سمجھنا چاہیے۔ وی آر ہیومن بینگس، وی ڈو مسٹیکس، اور بعض اوقات طاقت کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ اللہ نے کہا نا 5واں کلمہ ہے، لوگوں کو میرے پہ اعتراض ہوتی ہے یہ کلمے کیا ہوتے ہیں، قرآنک ورسز ہیں، تو وہ ہے کہ مجھے معاف کر، استغفر اللہ رب من کل ذنب، میں غلط کہوں تو مجھے چیک کر لیجئے گا، استغفر اللہ رب من کل ذنب اذنبتہ عامدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ، من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب ستار العیوب غفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کہ ہم تو بے انتہا غلطیاں کرتے ہیں، مگر اللہ کرے کہ میں اور آپ، اچھا فرعون بننے کا یہ مطلب نہیں پوری قوم کے اوپر ہی فرعون، ہم اپنے نوکروں کے اوپر بھی فرعون بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس فرعونیت سے بچائے، اور بس کانشیس میں رکھے کہ اگر میں غلط کروں تو مجھے وہ رات نیند نہ آئے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کی اس آخری دعا کو میں تھوڑا سا اور بڑھا دیتا، آپ کی بات کو بڑھانے لگا ہوں۔ آپ نے بڑی خوبصورت 5ویں کلمے کی جو بات کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، بہت شک،
اس میں عجز و انکساری انسان کو سکھائی گئی ہے، اپنے رب کے ساتھ ایک راستہ دکھایا گیا۔ ایک اور قرآنی دعاؤں سے تو اچھی دعائیں کو ہو ہی نہیں سکتی، جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں، اس سے اچھی دعائیں اور کون سی ہو سکتی ہیں؟ مطلب ایک دعا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ میں نے یہ دعا کا ذکر نہیں کیا تھا، وہ جو پنجم کلمہ میرے لحاظ سے، دیکھیے ہم حد سے ہر ایک کی یہ کہنا کہ میں پروگرام سے باہر جا رہی ہوں، میں اجازت چاہوں گی، تو وہ ہے کہ گناہوں کا ذکر، کہ میں نے دعا کے لحاظ سے نہیں ذکر کیا تھا، میں نے تو ذکر اس لحاظ سے کیا تھا کہ اللہ کو پتہ تھا کہ ہم عمدن بھی گناہ کریں گے، ہم سہون بھی گناہ کریں گے، ہم ایسے گناہ بھی ہوں گے جن کے بارے میں ہم کو علم ہوگا، اور بعض اوقات انجانے میں ایسے گناہ بھی ہوں گے جن کا ہمیں علم نہیں ہوگا۔ خاص طور پہ ان دنوں میں نے جو اپنے آپ کو دیکھا ہے، and I might be wrong, I'm not a very political person، جو ہمارے سوچ کے اور ہماری جھکاؤ کے تضاد ہیں نا، ان کو اوور کم کرنے کے لیے we better divert our communication and direction of our communication۔ اجازت دیجیے گا، سمیع بھائی کا بہت شکریہ، I love you سمیع بھائی، you are wonderful brother، اور آپ جیسے لوگوں کا سایہ شفقت کی ہمیں ضرورت ہے۔ کوئی غلطی ہوئی ہو تو معافی کی خواست کر، اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔